بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کا ڈرنا۔ جب یہ پتلا ایک ٹھیکری کی طرح پڑا تھا تو ابلیس اور تمام فرشتے اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، مگر ابلیس جب خاکی پتلے کو ٹھوکر مار کر بھاگتا تھا تو اس سے مٹی کے برتن کی آواز آتی تھی، اور ابلیس تعجب سے اس کے پاس آ کر کہتا تھا کہ اے خاکی پتلے، تو کوئی بڑی چیز نہیں، مگر سوچتا یہی تھا کہ یہ کسی بڑے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ کبھی کہتا کہ اگر خدا نے تجھے میرے قبضے میں دیا تو میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، اور اگر مجھے تیرے حوالے کیا تو تیری تابعداری نہیں کروں گا۔ جب پتلا خاکی تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس کے بدن کے اندر داخل ہو جا۔ روح پابندی حکم کے ماتحت آدم علیہ السلام کے پتلے کے سر سے اندر داخل ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی اور زبان سے فوراً الحمدللہ نکلا۔ اللہ نے بھی فرمایا یا رحمک اللہ۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں تک پہنچ گئی تو سارا بدن گوشت بن گیا اور آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آدم کو اس وقت بھوک لگی تھی اور جنت کے پھل کھانے کے لیے دوڑے، چنانچہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے جو پھل بھی نظر آیا کھاتے گئے اور پیٹ بھر کر کھا لیا، اور پھر اپنی جگہ پر تسلی سے آ کر بیٹھ گئے، مگر تنہائی محسوس کرتے تھے۔ انہیں اپنی جنس کا کوئی دوسرا فرد نظر نہ آتا تھا، اس لیے اکتا سے گئے اور اداسی محسوس کرنے لگے۔ باللحاظ انسان آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جنت میں اگر میرا کوئی ہم جنس ساتھ ہوتا تو زندگی اچھی گزرتی۔ اسی خیال سے وہ سو گئے، اور نیند میں ہی ان کے پہلو سے اماں حوا علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئیں کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو سکا، مگر اس باب میں مختلف بیان ہیں۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ آدم کے پتلے سے جو مٹی باقی بچ رہی تھی، اسی مٹی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ بہرحال آدم کو ہم جنس مل گئیں اور وہ خوش و خرم رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، شیطان میرا دشمن تو بن چکا ہے، اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں اس سے کیسے بچ سکوں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے ہر بندہ کے ساتھ ایک محافظ پیدا کروں گا جو اسے ہر برائی سے روکتا رہے، اور اس برائی کو روکنے میں جتنی سعی و مدد وہ کر سکتا ہے کرتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد بڑھا دوں گا، مگر گناہ ایک کے بدلے ایک ہی شمار ہوگا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے بھی معاف کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے پھر اور امداد کے لیے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے بندے، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اور مدد مانگی تو حکم ہوا کہ موت تک توبہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا رہے گا۔ جو شخص جس وقت بھی معافی کا طلبگار ہو کر توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا اور ہر شخص کے جاننے والا ہے۔ نا امیدی گناہ ہے، امیدوار بن کر بار بار مانگنے سے بھی اسے کسی سے چڑ نہیں، بلکہ اسے اپنی مخلوق سے 100 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اور خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بندے، میں اپنی رحمت سے ہی تجھے بخش دوں گا۔